الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی لقاء ہے، اس کا دیدار ہے، اس کا قرب حقیقی ہے۔ اسی موضوع پہ ہم سورہ الانعام کی 2-3 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے۔ بات یہ ہے کہ ہم تو جی ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس سے ملیں گے، دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غم ہجر میں کیا رکھا ہے۔ زندگی اسی آس پہ گزار رہے ہیں کہ اس سے کبھی ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو تکلیفیں جھیل جھیل کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فملاقی، بس یقین رکھ کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جس کی منزل ہی نہ ہو، اور وہ منزل کو بالکل کھوٹا کر چکا ہو، اور جب اس کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ میاں تو اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہے، تیرے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد وہ اپوائنٹمنٹ ٹائم آ رہا ہے، اور وہ اسی بات کو ہی سنجیدگی سے نہ سنے اور اس پہ یقین ہی نہ کرے اور اس کی کوئی تیاری نہ کرے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، اور بالکل اس کے برعکس زندگی گزارتا چلا جائے، جب اچانک اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش ہونا پڑے گا تو اس کی پیٹھ پہ سوائے گناہوں کے بوجھ کے اور کیا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ کائنات کے بارے میں نہیں کہا، فرمایا کائنات کو ہم نے عبث نہیں بنایا، لیکن تمہاری زندگی جو ہے یہ ایک دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، اور اس دارالعمل میں ہم نے کچھ کھلونے دیے ہیں، تم نے صرف اسی کھلونے میں ہی زندگی ساری خراب کر لی۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ بالکل ایسے ہے، اب لہو و لعب کا لفظ استعمال تو کر ہی دیا کہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ایک تھیٹر ہوتا ہے، ایک سیریل ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، وہاں کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے، کسی کو امیر بنایا جاتا ہے، وہ شاہی لباس پہنتا ہے، سر پہ تاج پہنتا ہے، اس کے سب وہی سارے وہی ٹھاٹ باٹ وہی نخرے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اپنے آپ کو سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے؟ ہاں تو جلدی ہی ختم ہو جائے گا، تیری یہ پوشاک، تیرا یہ تاج اتر جائے گا، تو پھر کا پھر وہی اللہ دیتے کا اللہ دیتا رہ جائے گا، تیری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پوری کی پوری زندگی، یہ پوری زندگی اگر غور کریں تو اس میں ہمیں جو وقتی طور پہ امانتیں دی گئی ہیں، اس میں مال، دولت، وزارت، امارت، صدارت، یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک ڈرامے کے اندر، ایک تھیٹر کے اندر دیے جاتی ہیں۔
جب یہ ڈرامے کا وقت ختم ہوگا تو ایک موچی اور نائی اور تیلی اور تمولی میں اور ایک صدر مملکت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. قبر میں جب جائیں گے تو یکساں ہوں گے، ایک وہی کفن اگر مل گیا تو. ڈرامہ ختم ہونے کی دیر ہے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. بولا سنبھل کے راہ پہ چل تو اے بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. بات تو پھر آخرکار وہی ڈرامے کی نکلی، اور وہ شخص جو وزیر بنا اور اس نے سمجھا کہ میں وزارت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں اور یہ وزارت مستقل ہے. امیر بنا تو اس نے کہا یہ امارت ہی مستقل ہے. تو وہ بالکل اتنا ہی بے وقوف آدمی ہے جتنا کہ وہ شخص جس نے تھیٹر میں کھڑے ہوئے بادشاہت کا رول ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بادشاہ سمجھ لیا. فرمایا یہ زندگی تو میاں کل کا سودا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی. یہ تو لہو و لعب ہے، ایک کھیل ہے. اس لیے کہ ہم تمہیں اس کھیل میں، اس گیم میں دیکھ لیں کہ تمہاری قوتیں، صلاحیتیں کیا ہے، اور اس میں سے پلٹ کے تم ہمارے پاس آتے ہو تو کیسے آتے ہو. اور فرمایا کہ اصل تو جینا جو ہے آخرت کی جینا ہے. مجھے یہاں یاد آیا ترانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، گارا ڈھو رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، گارا ڈھو رہے تھے، سب مل کے ایک ترانہ گا رہے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ جینا ہے تو آخرت کا جینا ہے. اور حضور بھی آواز ملا دیتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے. تو جینا تو وہ جینا ہے جس میں کہ اللہ کے حضور ہم پہنچیں گے، اسے دیکھیں گے، اس کے قرب میں رہیں گے. محبوب کے قرب میں رہنا اصل زندگی تو وہ ہے. زندگی تو وصال کی زندگی ہوتی ہے، ہجر کی زندگی بھی کوئی ہجر کی، فراق کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. یہ تو جتنی جلدی گزر جائے اچھا ہے، اس کو سب کچھ نہ سمجھیں.